تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان گفتگو ہوئی اور حضرت ابراہیم نے نمرود کو کہا کہ خدا تو بہت بڑی ذات ہے، تم خدا کہاں ہو پاگل؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نے دلیل دی کہ یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں حیات اور ممات ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں ایک بے گناہ کو بلایا، مار ڈالا، اور ایک گناہگار جو پانسی ہونے والا تھا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مناظر بہت بے وقوف پرلے درجے کا احمق ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے پینترا بدلنا پڑا۔ آپ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ جب مناظر سمجھ لے کہ موضوع بات سمجھنا دشوار ہے مخاصم کو، تو پھر وہ دوسری بات کی طرف جانے لگے۔ ہندوستان میں بزرگ عالم تھے محمود الحسن گنگوئی، دیوبند کے صدر مفتی تھے، بڑے اچھے مناظر رہے تھے۔ تو ایک بدعتی نے ان کو مناظرے میں کہا کہ تم میں اور خنزیر میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ سٹیج سے اترا اور اس کے مقام تک جگہ ناپی اور کہا مجھ سے خنزیر اس وقت اتنے فاصلے پر ہے۔ اس نے کہا کیا فرق ہے نا؟ تو کہا مجھ سے خنزیر اس وقت 26 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اللہ، اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ اہل حق کو کبھی کبھی اس قسم کے ادوار سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے مناظرے خوارج سے مشہور ہے، اور صحابہ طرفین حضرت معاویہ نے بھی اور علی نے بھی ان پر بھرپور اعتماد کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مناظرے تو اتنے ہیں کہ 800 اور 1000 کے قریب فخر رازی نے تفسیر میں نقل کیے۔ امام اعظم کے مناقب علماء تفسیر میں سب سے زیادہ امام رازی کو معلوم ہے، اور وہ فدا اور فنا ہے امام اعظم پر۔ یہ بھی امام اعظم کے تفقع و تبحر کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نمرود حضرت ابراہیم سے پوچھ لیتا کہ یہ جو سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈوبتا ہے یہ تو میں کرتا ہوں، تم اپنے رب سے اس کا برعکس کرا دو نا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حق بکر رہ گیا کافر۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو اتنی سمجھ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔